یہ منظر غزہ میں پہنچنے والے امدادی ٹرک پر دھاوے کا ہے۔ آٹے کے ایک تھیلے کے حصول کے لیے اس بھگدڑ میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہیں، اور یہ منظر عام ہوتا جا رہا ہے، خواہ امداد ٹرکوں کے ذریعے یہاں پہنچے یا جہازوں سے گرائی جائے۔ غزہ میں جنگ کی تباہ کاریوں سے بچ جانے والے افراد بھوک اور افلاس کے باعث شدید مایوسی کی حالت میں اس امداد پر ایسے ہی جھپٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ شمالی غزہ کے کمال عدوان ہسپتال میں گزشتہ چند دنوں کے دوران کم از کم 15 بچے غذائی قلت اور پانی کی کمی سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق گزشتہ ماہ غزہ میں امداد کے لیے قطار میں کھڑے کم از کم 118 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ ایسے میں بالخصوص شمالی غزہ کے بچوں کی حالت زار پر اقوام متحدہ کے اداروں کی تشویش بڑھ رہی ہے۔ شمالی غزہ کی پناہ گاہوں اور صحت کے مراکز میں کی جانے والی غذائیت کی اسکریننگ سے پتہ چلا کہ 2 سال سے کم عمر کے 15.6% یا ہر 6 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ 3% suffer from severe wasting. اقوام متحدہ کی مختلف تنظیموں کے زیر اہتمام غزہ کے کچھ مقامات پر پکا ہوا کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں خصوصاً بچوں کی بڑی تعداد ہاتھوں میں برتن تھامے گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک وقت کی بھوک مٹانے کی تگ و دو میں لگے ایسے ہی بچوں کی حالت زار کے حوالے سے اقوام متحدہ کے امدادی امور کے نگراں ادارے اوچا کے ایک ترجمان نے غزہ میں امداد کی بھرمار کی اپیل کی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹرز ہمارے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کہ جب بچے بھوک سے مرنے لگے تو یہ خطرے کی ایسی گھنٹی ہونی چاہیے جیسی پہلے کبھی نہیں تھی۔ اگر اب نہیں تو کب وہ وقت آئے گا جب ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ غزہ کو جس امداد کی ضرورت ہے اسے بہت زیادہ مقدار میں وہاں پہنچایا جائے۔ بائیڈن انتظامیہ نے حال ہی میں ہوائی جہازوں کے ذریعے غزہ میں امداد گرانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ طریقہ اس سے قبل اردن بھی استعمال کرتا آیا ہے۔ یہاں بھی منظر کچھ زیادہ مختلف نہیں، امداد کم اور ضرورت مند زیادہ۔ ایسے میں بھوک سے تباہ حال فلسطینیوں کی اشیاء ضروریہ کے ایک ایک پیکٹ کے لیے دھینگا مشتی عام ہے۔ بھوک کے اس بڑھتے بحران سے نمٹنے کے لیے منگل کے روز اردن کی فضائیہ کے 3 C-130 طیاروں کے علاوہ 3 امریکی، 1 مصری اور 1 فرانسیسی طیارے نے مشترکہ ایئر ڈراپ مشن میں حصہ لیا۔ امریکی فوج کے مطابق 36,000 سے زیادہ پیکٹ گرائے گئے، لیکن اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ امداد بہت ناکافی ہے۔ اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے اشیاء خوردونوش کا حصول یہاں کے بہت سے افراد کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ ہم میں اسے برداشت کرنے کی آمادگی اور صلاحیت ہے، لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سامنے بھوک سے تڑپتا دیکھ کر خاموش رہے، چاہے اسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے؟ ہم یہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک ہم اپنے بچوں کے پاس کھانا لے کر واپس نہیں چلے جاتے۔ ہمیں صرف روٹی چاہیے، زندگی کی کم سے کم ضرورت، روٹی بس، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ امداد کے منتظر بہت سے افراد یہاں رات بھر ٹرکوں کی راہ تکتے ہیں۔ غزہ کے شمال میں امداد کی ترسیل کا سلسلہ بدتر ہے، کیونکہ اسرائیل نے صرف جنوبی کراسنگ سے ٹرکوں کو گزرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا کہ 500 امدادی ٹرکوں کے یومیہ ہدف کے برعکس فروری سے روزانہ اوسطاً صرف 97 ٹرک غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل کا موقف رہا ہے کہ امدادی اداروں کے پاس سامان کی ترسیل کا محدود انتظام ہے، اور اس نے انسانی یا طبی بنیادوں پر امداد پر پابندی نہیں لگا رکھی۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی غزہ کے مقابلے میں شمالی غزہ کے بچوں میں غذائی قلت 3 گنا زیادہ ہے، جنہیں بہت بڑی مقدار میں غذائی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔